السلام علیکم۔ آج بروز جمعرات 21 دسمبر RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نورین چودھری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ رو پاکستان میں دہشت گردی کی مالی معاونت کرتا ہے۔ بھارت کا اغوا اور دہشت گردی کا نیٹ ورک دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کے جدید ہتھیاروں کے استعمال پر تشویش ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان کی بریفنگ۔ پاکستان کو کالعدم TTP سے سنگین خطرات ہیں۔ TTP کے ہاتھ جدید فوجی اسلحہ کیسے لگا؟ اقوام متحدہ تحقیقات کرے۔ سلامتی کونسل میں مستقل مندوب منیر اکرم کا خطاب۔ ایگزم بینک ایکسپورٹرز کے معاملات دیکھے گا۔ فیصلے سے غیر ملکی سرمایہ کاری اور برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کی ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو۔ غزہ کے مسئلے اور دو طرفہ اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال۔ کالعدم بلوچ نیشنل آرمی کے مطابق کمانڈر نے 70 ساتھیوں سمیت خود کو حکام کے حوالے کر دیا۔ قومی دھارے میں کردار ادا کریں گے۔ مستقل خراب کارکردگی کے باعث سینئر کرکٹرز پر سلیکشن کمیٹی کا عدم اعتماد۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 کے ابتدائی 2 میچز میں بابر اعظم اور رضوان کو آرام کروانے کا فیصلہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کی مالی معاونت کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن نے سکھ یاتریوں کو ویزے جاری کیے، جبکہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں عوام مہاجرین جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے امیر کویت کے انتقال پر تعزیت کے لیے کویت کا دورہ بھی کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موجود TTP سے پاکستان کو خطرہ ہے۔ TTP کو جدید فوجی اسلحہ ملنے سے متعلق اقوام متحدہ تحقیقات کرے۔ سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے منیر اکرم نے کہا کہ افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کی موجودگی پر تشویش ہے۔ دہشت گرد شر پسندی کی کارروائیوں میں نیٹو کا اسلحہ استعمال کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے پاس جدید ہتھیار ہونے سے خطے کا امن خطرے میں ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے مسلسل واقعات میں TTP ملوث ہے۔ پاکستان کو شدید تحفظات ہیں۔ ہم دہشت گردوں کو دوبارہ منظم نہیں ہونے دیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ عالمی برادری دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کرے، جبکہ مشرق وسطی جنگ فوری رکنا چاہیے۔ غزہ پر مسلسل بمباری سے نہتے عوام نشانہ بن رہے ہیں۔ جنگ بندی نہ ہوئی تو جنگ کا دائرہ بڑھ سکتا ہے، جو کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ نگراں وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ پاکستان میں ایگزم بینک کے آپریشن کا آغاز خوش آئند ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر شمشاد اختر کا کہنا تھا کہ ایکسپورٹ امپورٹ بینک پاکستان کا افتتاح اہم سنگ میل ہے۔ ایگزم بینک کے ذریعے سرمایہ کاری بڑھانے میں مدد ملے گی۔ بینک کے قیام سے درآمد اور برآمد کنندگان کو سہولت میسر آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایگزم بینک سے برآمد کنندگان کو اقتصادی تحفظ حاصل ہوگا۔ ایگزم بینک پاکستان کے مالیاتی ڈھانچے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ بینک ایکسپورٹ کے فروغ اور پاکستانی ایکسپورٹرز کے لیے سہولت کاری میں معاون ہوگا۔ بینک ایکسپورٹرز کی عدم ادائیگی کے خطرے سے بچانے میں معاون بھی ہوگا۔ ایگزم بینک کی کامیابی ویتنام میں دیکھی جا سکتی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور ان کے ایرانی ہم منصب ابراہیم رئیسی نے غزہ میں جاری قتل عام اور انسانیت کے خلاف جرائم کے خاتمے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ناکامی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور ان کے ایرانی ہم منصب ابراہیم رئیسی نے غزہ میں جاری قتل عام اور انسانیت کے خلاف جرائم کے خاتمے کے لیے اسلامی ممالک کی جانب سے مربوط کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایرانی صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران ڈاکٹر عارف الوی نے غزہ سمیت مقبوضہ فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت اور قبضے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سنگین صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ صدر نے جموں و کشمیر کے تنازع پر اصولی موقف اور فلسطینی نصب العین کی حمایت پر ایرانی قیادت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی اقتصادی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ کالعدم بلوچ نیشنل آرمی کے سابق کمانڈر سرفراز بنگلزئی نے 70 ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔
कलदम बीएनए के कमांडर सरफराज मंगलजई 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गए। कोयटा में निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएनए के साबिक कमांडर सरफराज मंगलजई ने इंकशाफ किया कि बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में कलदम बीएनए भारत का आला कार है। मज़मूम मकासद के लिए मुकामी बाशिंदों को रियासत के खिलाफ उकसाया जाता है। कलदम बलोच नेशनल आर्मी अपनी कार्रवाइयों में खवातीन को भी इस्तेमाल कर रही है। रियासत कौमी धारे में शामिल होने वालों के लिए इक़दाम करे। सिंध हाई कोर्ट ने निगरां हुकूमत की जानिब से टेक्सटाइल सनत को फराहम की जाने वाली गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। गैस कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया गया। हाई कोर्ट में निगरां हुकूमत की जानिब से टेक्सटाइल सनत को फराहम की जाने वाली गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि SSGC ने 8 नवंबर 2023 को टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फराहम की जाने वाली कुदरती गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। निगरां हुकूमत को गैस की कीमतों में इजाफे का इख्तियार नहीं है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब तक दरख्वास्तों का फैसला नहीं हो जाता, बिलों की इजाफी रकम नाज़िर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा रहेगी। गैस की कीमत में इजाफे से पहले वाले टैरिफ के मुताबिक दरख्वास्त गुजार रेगुलर बिल अदा करते रहें। हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात मार्च से पहले होंगे। जनरल आसिम मुनीर ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में पाकिस्तानी निशाद अमरीकी कम्युनिटी की तकरीब में शिरकत की। तकरीब में मौजूद पाकिस्तानी निशाद अमरीकी कारोबारी शख्सियत ताहिर जावेद ने अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि लॉजिस्टिक्स की वजह से इंतखाबात कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन रुकेंगे नहीं और हर सूरत मार्च में सेनेट के इंतखाबात से पहले होंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।